اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فاتحہ خلف الامام کے حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ قرآن حکیم سے میں نے اپنے موقف کے حق میں ایک دلیل ذکر کی تھی، اور قرآن حکیم سے 4 مقامات کو میں نے بطور تائید ذکر کیا تھا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کو میں نے بطور دلیل ذکر کیا تھا، اور 2 احادیث مبارکہ کے ذریعے میں نے یہ واضح کیا تھا۔ ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور دوسری سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ تو ان کے ذریعے میں نے واضح کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق نماز کے اندر قرآن حکیم پڑھے جانے سے ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اپنی دلیل بنایا۔ باقی جو 4 مقامات میں نے ذکر کیے، میں نے ان کے لیے دلیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ تائید کا لفظ استعمال کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں حتی الامکان یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ عدل کے ساتھ بات کی جائے۔ کوئی بھی بات دانستہ عدل کے خلاف میں کرنے کی جسارت نہیں کرتا۔ نادانستگی میں کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے معاف فرمائے، لیکن دانستہ طور پر میں ہمیشہ ہر ممکن کوشش یہی کرتا ہوں کہ بات عدل کے ساتھ ہو۔ باقی جو 4 مقامات میں نے پیش کیے تھے، ان میں قرآن حکیم کا یہ ادب تو ظاہر ہو رہا تھا کہ قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی ہونی چاہیے، لیکن وہ 4 مقامات خاص نماز کے حوالہ سے چونکہ نازل نہیں ہوئے، اس لیے میں نے ان کو دلیل نہیں بنایا، تائید کے طور پر ذکر کیا۔ بہرحال جو مقام میں نے دلیل کے طور پر ذکر کیا، اس میں بھی واضح ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگاؤ اور خاموشی اختیار کرو، تو اس میں پڑھنے کا اور باقیوں کے خاموش رہنے کا تذکرہ موجود ہے۔ جو 4 مقامات میں نے تائید کے طور پر ذکر کیے تھے، ان میں سے 2 مقامات جبریل امین کے حوالہ سے تھے کہ وہ پڑھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو وہاں پر بھی گویا کہ ایک کے پڑھنے اور دوسرے کے چپ ہونے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا مقام جو میں نے بطور تائید ذکر کیا تھا، اس میں جنوں کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے قرآن سنا تو ایک دوسرے کو چپ کروایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی اور ہادی بھی بنا دیا۔ تو قرآن کا انہوں نے ادب کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو درجہ دے دیا۔ تو وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے ساتھ جنات کے چپ رہنے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا مقام جو میں نے ذکر کیا،
اس میں اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو وحی کا یہ ادب بتلا رہے ہیں کہ وحی کا ادب یہی ہے کہ اس کے اوپر کان لگائے جائیں، تو وہ بھی خاموشی کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ سارے مقامات جو میں نے ذکر کیے وہ سارے کے سارے ایسے مقامات ہیں کہ جن میں ایک کے پڑھنے اور دوسروں کے چپ ہونے کا تذکرہ ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ جو احباب نماز کے اندر سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنے کے قائل ہیں، قرآن حکیم سے وہ کیا دلائل دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو بھی دلیل یا تائیدات پیش کی ان سب میں ایک کے پڑھنے اور باقیوں کے چپ ہونے کا تذکرہ تھا، لیکن فریق مخالف کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں پیش کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے کہ جس میں قرآن حکیم کے حوالہ سے ایک کے بھی پڑھنے کا تذکرہ ہو اور باقیوں کے بھی پڑھنے کا تذکرہ ہو۔ ایسی کوئی آیت مبارکہ کبھی پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے کدھر سے پیش کرنی ہے۔ تو کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف ہے، 7ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 205، صفحہ 160 ہے۔ اس سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 204، اس کو میں نے بطور دلیل ذکر کیا تھا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب ہماری اس دلیل کے جواب کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دلیل بھی اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آگے بھی تو پڑھیے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں گڑگڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آواز کو بلند کیے بغیر صبح بھی اور شام بھی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آگے بھی تو پڑھیے، تو آگے دل میں پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ کہ جو آیت ہم نے پیش کی اسی مقام سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس کے اندر واضح طور پر قرآن حکیم کی قرات کا تذکرہ ہے۔ آگے جواب میں یہ جو اگلی آیت ذکر کی جا رہی ہے اس میں قرآن حکیم کا لفظ تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کا لفظ ہے کہ اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر۔ تو اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرنا یہ صرف قرآن پڑھنا ہی تو نہیں ہوتا، تو یہ قرآن حکیم کے حوالہ سے یہ اس کا ہونا وہ صراحت سے ثابت کوئی نہیں ہوتا، یہ تو ذکر کے متعلق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کے متعلق ہے تو اس کے جواب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو وہاں پر بھی لفظ تو ذکر ہے لیکن وہاں پر مراد سب قرآن حکیم ہی لیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر باقاعدہ قرینہ موجود ہے کہ وہاں پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا بھی تذکرہ ہے اور پھر اس کی حفاظت کا بھی تذکرہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو نزول بھی اللہ کی طرف سے ہونا، اور پھر نَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کا اٹھانا۔ تو یہ تو قرینہ موجود ہے کہ وہاں پر قرآن حکیم جو ہے وہ مراد ہے۔ تو ذکر کا لفظ جو ہے جب قرینہ موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، بعض اوقات قرآن حکیم کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، قرآن حکیم کا ایک نام ہے ذکر، لیکن یہاں پر جو ہے ایسا قرینہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر تو دل میں یاد کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اس ذکر کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہو رہا کہ جو قرآن حکیم ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ اس کے اندر لفظ ہے فی نفسک، اپنے دل میں،
دل میں پڑھنا زبان ہلائے بغیر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مفہوم کے اوپر غور کرنا۔ زبان اگر ہلائی جا رہی ہے تو وہ دل سے نہیں پڑھا جا رہا، وہ تو زبان سے پڑھا جا رہا ہے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اس کے مضمون پر غور کرو، اس کے مفاہیم پر غور کرو، یہ دل میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ضرور اس کو قرأت قرآن کے متعلق لگانا ہی ہے نا، تو پھر بھی یہ زبان ہلائے بغیر صرف دل میں مفہوم پر غور کرنے کے حوالہ سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ صیغہ دیکھیں کہ کیا ہے، وذکر واحد کا صیغہ ہے، ربک میں کاف ضمیر بھی واحد کی ہے، نفسک میں کاف ضمیر بھی واحد کی ہے۔ تو مقتدی واحد ہوتے ہیں کہ مقتدی جمع ہوتے ہیں؟ مقتدی تو جمع ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہے کہ کسی امام کے ساتھ کوئی مقتدی ایک ہی ہو، وہ تو کبھی کبھی کوئی صورت پیش آتی ہے نا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ امام ایک ہوتا ہے، مقتدی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو ضرور قرأت کے لیے لینا ہی ہے تو پھر یہ امام کی قرأت کے لیے تو بن سکتی ہے، مقتدی تو زیادہ ہیں، یہ تو واحد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ امام کی قرأت کے لیے ہے، مقتدیوں کے لیے تو پھر نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات یہ کہ اس کے اندر قرأت قرآن کا کوئی صراحتاً تذکرہ نہیں، لیکن میرے بعض احباب وہ سورہ فاتحہ اس سے مراد لیتے ہیں، اور پھر یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنا شدت والا فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، گویا کہ اس کو وہ فرض قرار دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا گویا کہ فرض ہوگا، حالانکہ صراحت کے ساتھ یہاں پر اس کا تذکرہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس آیت سے فرض ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعی سورہ فاتحہ کے حوالہ سے ہے، حالانکہ اس کا صراحت سے کوئی تذکرہ یہاں پر موجود نہیں، لیکن پھر ساتھ دو چیزیں تو صراحت کے ساتھ ذکر ہیں، تضرعا و خیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈر رکھتے ہوئے، تو پھر یہ دونوں چیزیں بھی تو فرض ہونی چاہیے نا۔ اگر سورہ فاتحہ اس سے جس کا صراحت سے ذکر بھی کوئی نہیں، اگر وہ اس آیت مبارکہ سے فرض بن جاتی ہے، تو جن دو چیزوں کا باقاعدہ صراحت کے ساتھ ذکر ہے، تضرعا و خیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تو یہ دونوں چیزیں بھی تو پھر فرض ہو جانی چاہیے نا۔ تو پھر اگر نماز کے اندر قرأت کے دوران گڑ گڑانا اور ڈر رکھنا یہ فرض ہے، تو آج تک پھر جتنی نمازیں اس فرض کو ادا کیے بغیر ہوتی رہی ہیں، ان دونوں فرضوں کو ادا کیے بغیر، وہ تو ساری پھر باطل ہو جائیں گی، پھر ساری نمازیں جو ہے وہ اب دہرانی پڑیں گی۔ تو میرے محترم احباب، اس سورہ فاتحہ کی قرأت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حقیقت میں ذکر کے حوالہ سے ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، سورت کا نمبر 73 ہے، اللہ اللہ، اور آیت نمبر 20۔ سورہ مبارکہ کی یہ آخری آیت ہے جو کہ پورے رکوع پر مشتمل ہے، ایک ہی آیت پورا رکوع ہے یہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ آ رہے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو۔ اور اس سے پہلے بھی اس آیت میں لفظ ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو قرآن میں سے آسان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ یہ چیز آئی کہ جو قرآن میں سے آسان ہے وہ پڑھو۔ یہاں پر قرأت قرآن کا تذکرہ ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہے بھی نماز کے حوالہ سے۔ جہاں نماز کے حوالہ سے ہے وہاں پر مجھے تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، یہ واقعی نماز کے حوالہ سے ہے، اور نماز میں قرأت کے حوالہ سے ہی ہے، تو جہاں یہ ہے تو وہاں پر میں مانتا ہوں۔ لیکن کیا نماز کی قرأت کے لیے ہے یا سورہ فاتحہ کی قرأت کے لیے ہے؟ آیت کے لفظ ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جو آسان لگے تو وہ پڑھو۔ اب کیا صرف سورہ فاتحہ ہی آسان ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لو۔ تو آسانی سے جو ہے وہ کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا آسانی سے ہوگا، کسی کے لیے سورہ اخلاص پڑھنا آسانی سے ہوگا، کسی کو کسی وقت سورہ کوثر پڑھنا آسان لگتا ہوگا۔
تو پھر اس میں تو مطلق قرات جو ہے وہ فرض ثابت ہوتی ہے، یہاں پر سورہ فاتحہ کا تو کوئی فرض ہونا ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ اس میں اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قرات قرآن حکیم کی نماز کے اندر فرض ہے، اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ نماز کے اندر قرات فرض ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ ہاں البتہ ساتھ ہم حدیث کو ملا کر یہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام والی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے، وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وہ احادیث کے اوپر جس وقت بات آئے گی تو وہاں پر میں حدیث مبارکہ ذکر کر دوں گا۔ اللہ اللہ، تو ہم بھی قرات کو تو فرض مانتے ہیں، مقتدی کے لیے بھی فرض مانتے ہیں، لیکن وہ فرض اس کے اپنے ادا کرنے کی بجائے امام کے ادا کرنے سے اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، تو فرض سارے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے نماز ہو جاتی ہے۔ اس میں خاص سورہ فاتحہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب ہم یہ دیکھیں کہ سورہ مزمل جس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت تو ابھی سورہ فاتحہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، سورہ فاتحہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو جو سورہ مبارکہ پہلے نازل ہوئی ہے اس کی آیت میں بعد والی ایک سورت کو فرض کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جو ابھی نازل ہی کوئی نہیں ہوئی؟ پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو پھر تو کہتے کہ بھائی اس آیت نے اب اس کو فرض قرار دے دیا ہے، لیکن وہ تو نازل ہی کوئی نہیں ہوئی، تو جو نازل ہی نہیں ہوئی تو اس کو کیسے فرض قرار دے سکتی ہے یہ آیت مبارکہ؟ اللہ اللہ، اصل بات یہ ہے، میں نے یہ کہا کہ یہ نماز کے متعلق ہے اور نماز کی قرات کے متعلق ہے، لیکن کس نماز کے متعلق ہے اور کس قرات کے متعلق ہے، اسی سورہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے ذرا اس کو دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا وقت، یعنی تھوڑا وقت آرام کریں باقی قیام میں گزاریں، نصفہ، آدھی رات قیام کیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس پر زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آدھی رات تک قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مزمل کا جو پہلا رکوع ہے نا، وہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور پھر اس کے 1 سال بعد وہ دوسرا رکوع جو ہے جو ایک آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، یہ 1 سال بعد جا کے نازل ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ کہا گیا کہ آدھی رات تک آپ نے قیام کرنا ہے، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے نبوت کی تبلیغ کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو جب ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اگلے سال اللہ رب العزت کی طرف سے تخفیف کا حکم نازل ہو گیا کہ پہلے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آدھی رات تک قیام کریں، لیکن چونکہ آپ کے لیے مشقت بڑھتی جا رہی ہے، تبلیغ کے فرائض زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے اب آپ کے لیے تخفیف نازل کی جا رہی ہے کہ جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہیں، جتنا آسانی سے اس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیا کریں، اب آدھی رات والی پابندی آپ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ رات کی نماز کے حوالہ سے ہے، قیام اللیل کے حوالہ سے ہے، اس کے اندر قرات کے حوالہ سے ہے۔ اصل نزول اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے اندر تخفیف کرنے کے لیے ہوا ہے۔ البتہ چونکہ ہے تو نماز کے متعلق، تو اس لیے اگرچہ رات کی نماز کے متعلق ہے لیکن نماز کے متعلق ہے تو نماز کے اندر قرات اس سے بہرحال فرض ثابت ہو جائے گی، اتنا تو اس سے ثابت ہو جائے گا، لیکن اس سے سورہ فاتحہ کا فرض ہونا وہ بہرحال ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگلی دلیل جو میرے احباب پیش کرتے ہیں 20ویں سورہ مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 124۔ جی صفحہ نمبر 289 کی بالکل آخری سطر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی اعراض کرے میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت والے دن
اٹھائیں گے اندھا کر کے۔ اللہ اللہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر لفظ آئے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے۔ ذکر سے یہاں پر قرآن حکیم ہی مراد ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جہاں قرینہ موجود ہو تو وہاں ذکر سے قرآن حکیم مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے تو یہاں ذکر سے قرآن حکیم مراد ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑا آگے چلیں۔ کالا، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ کالا، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے ان کو فراموش کر دیا تھا، تو نے ان سے اعراض کیا تھا، تو نے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح پھر آج اب تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تیرے اوپر رحمت کی نظر نہیں ہوگی، رحمت کی نظر کے لیے تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر آگے واضح آ رہا ہے کہ آیات ہماری آتی تھیں، ان سے تو اعراض کرتا تھا، تو پھر ذکری جو ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، تو وہ ذکر سے قرآن حکیم ہی مراد ہے، کیونکہ قرآن حکیم کی آیتوں سے ہی کافر اعراض کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے تو میرے احباب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ فاتحہ پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر یہ اس آیت کا آپ مصداق بن جاتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی معیشت تنگ ہے اور قیامت والے دن اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انسان کو عدل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر اتنی سنگین بات جو ہے وہ کرتے ہوئے کچھ تو سوچ لینا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو کافروں کے متعلق نازل ہونے والی آیت مبارکہ کو ہم حنفیوں کے اوپر چسپاں کرنا تو یہ انتہا درجے کی زیادتی ہے۔ اس کا کافروں کے لیے نازل ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک تو یہ کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں تو ان کو بھلائے بیٹھا تھا، ان سے اعراض کر رہا تھا۔ تو یہ قرآن حکیم سے اعراض کرنے والے، تو اس اعراض سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز میں نہیں پڑھ رہے، اس اعراض سے مراد ہے کہ قرآن کے حکموں کو نہیں مانتے، قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ تو نے ایمان نہیں رکھا، تو نے اعراض کیے رکھا، تو آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ آگے واضح ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو حد سے بڑھے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس کا اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے، جو نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیتوں پر۔ تو یہ تو واضح طور پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کس کے متعلق ساری بات ہو رہی ہے کہ جو رب کی آیتوں پر ایمان ہی قبول نہیں کرتا، ایمان قبول نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، ان سے دور ہوتا ہے، تو اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ کافروں کے حوالہ سے، کافر اعراض کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ احناف کا قرآن حکیم پر ایمان ہے۔ تو بہرحال اصل معاملہ یہی ہے کہ اس میں اعراض جو ہے وہ کیا ہے کہ ایمان قبول نہ کرنا، اس کے حکموں کو نہ ماننا، یہ اعراض ہے، نہ کہ نماز کے اندر نہ پڑھنا۔ پھر اگر ایک لمحہ کے لیے میں یہ مان ہی لوں کہ یہ نماز میں نہ پڑھنا جو ہے یہ بھی اعراض ہے، تو اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھنا اعراض ہے تو پھر باقی قرات آپ بھی نہیں کرتے، تو پھر آپ بھی اعراض کر رہے ہیں قرآن حکیم سے، تو پھر اس آیت کے مصداق تو آپ بھی بن گئے۔ تو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، یہ آیت اس معاملے کے متعلق ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگر اعراض کا حقیقی مفہوم لیا جائے نا، اول تو ہم تو خیر ایسا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن آیت کے لفظوں کو جب ہمارے متعلق پیش کیا ہے تو پھر اعراض کا مفہوم لو نا ذرا حقیقی۔ تو حقیقی مفہوم کیا ہے کہ اس کے حکموں کو نہ ماننا، یہ اعراض ہوتا ہے نا۔ تو حکم وہ اللہ کا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اعراض اس سے کیا جا رہا ہو اور اس کو نہ مان کے پیچھے پڑا جا رہا ہو، پھر اعراض تو یہ بنتا ہے۔
تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم خیر اس طرح کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ صرف الزامی طور پر جو ہے وہ میں نے بات کی ہے کہ بھائی یہ کافروں کے متعلق نازل ہونے والی، اس کو حنفیوں کے متعلق نہ بناؤ۔ اگر اس کو حنفیوں کے متعلق بناؤ گے نا تو پھر تو یہ خدا نخواستہ خود تمہارے متعلق زیادہ بن جائے گی، کیونکہ قرآن کے حکم سے اعراض اصل میں مراد ہے، اور قرآن کے حکم سے اعراض جو ہے وہ تو پھر اس انداز میں تمہارا بنتا ہے، ہمارا تو نہیں بنتا۔ ہم تو قرآن کا حکم مان رہے ہیں کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کے اوپر کان لگاؤ اور خاموشی اختیار کرو۔ تو بہرحال ہم ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ یہ اعراض تم کرتے ہو، یہ صرف الزامی طور پر جو ہے وہ جواب میں نے بات ذکر کی ہے۔ اللہ اللہ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99 اور 100۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 288۔ اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں، صفحہ آیت نمبر 99 کے آخری لفظ ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے تجھے اپنی طرف سے ذکر دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو دیا ہے ذکر تو وہ قرآن حکیم ہی ہے، یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے، تو ذکر سے یہاں پر قرآن حکیم ہی مراد ہے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو اس سے اعراض کرے تو قیامت والے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کہ من اعرض عن ذکری والی آیت کی طرح یہ بھی کافروں کے متعلق ہے، یہ احناف کے حوالہ سے اس کو پیش کرنا انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ اس میں بھی پھر ساری وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ اعراض کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور وہ کس کے اوپر پھر چسپاں ہوگا، اور باقی قرات آپ بھی نہیں کر رہے، یہ ساری باتیں پھر اس میں بھی آ جائیں گی۔ یہاں پر یہ آیت بھی کافروں کے متعلق ہے، قیامت والے دن وہ بوجھ میں ہوگا، آگے لفظ ہے خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ کا عذاب کیا ایمان والوں کے لیے ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ہمیشہ کا عذاب جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو جو آیتیں کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہوں ان کو احناف کے خلاف پیش کرنا انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، سورہ انعام ہے، چھٹی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 164۔ یہ صفحہ نمبر 136 پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مقام ہے، سورہ نجم ہے، سورت کا نمبر 53 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 38 ہے، وہ صفحہ نمبر 476 پر ہے۔ تو ایک صفحہ نمبر 136 ہے اور دوسرا صفحہ نمبر 476 ہے۔ صفحہ نمبر 136 سورہ انعام کی آیت مبارکہ آیت نمبر 164، اس میں درمیان میں لفظ آ رہے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح کے لفظ جو ہیں یہ سورہ نجم میں ہیں۔ سورہ نجم والا مقام جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے گا، یہ سورہ انعام والا جو ہے وہاں سے بے شک انگلی ہٹا لیجئے۔ سورہ نجم والا جو مقام ہے آیت نمبر 38، اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخریٰ، یہ کہ نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ تو اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کا یہ بوجھ امام نے بس اپنا اٹھانا ہے تو مقتدیوں نے اپنا اٹھانا ہے، مقتدیوں کا بوجھ جو ہے وہ امام نہیں اٹھا سکتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت مبارکہ گناہ کے بوجھ کے حوالہ سے نازل ہوئی ہے، اور گناہ کے بوجھ کے حوالہ سے جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو سورہ فاتحہ کے لیے پیش کرنا تو یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سورہ فاتحہ کی بھی توہین بنے گی۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ گناہ کے بوجھ کے متعلق ہے کہ بھائی جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کے اوپر دوسرے کے گناہ کا وبال نہیں پڑے گا، دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو نہیں ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ اس کے متعلق ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کو نہ ہی الحمدللہ بوجھ سمجھتے ہیں نہ ہی گناہ سمجھتے ہیں۔
تو اس آیت مبارکہ کو سورہ فاتحہ کے حوالہ سے وہ جو ہے پیش کرنا انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو باقی قرات کا بوجھ جو ہے وہ امام مقتدیوں کا پھر کیسے اٹھا لیتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ کوئی زیادہ بھاری ہے کہ امام اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، باقی قرات کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ تو خود آپ کے خلاف بھی پھر چلی جاتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ باقی قرات تو آپ بھی کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سامع اللہ لمن حمدہ مقتدی جو ہے وہ نہیں کہتا، امام کہتا ہے، اس میں بھی بوجھ جو ہے وہ امام مقتدیوں کا بھی اٹھا لیتا ہے، تو سورہ فاتحہ کا بوجھ جو ہے وہ کیسے پھر نہیں اٹھا سکتا؟ تو بہرحال اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے مسئلے سے بالکل نہیں ہے۔ سورہ نجم کی اس سے اگلی آیت مبارکہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آیت نمبر 39، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو چلو جی وہ تو پھر گناہ کے متعلق ہے نا، یہ تو نیکی کے متعلق ہے نا، اور یہ کہ کوئی ایک نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کہ جو خود اس نے کمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو بس اپنی نیکی کام آتی ہے، دوسرے کی نیکی کام نہیں آتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے 1400 سال سے اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے مفسرین یہ کہتے رہے کہ یہ عقائد کے حوالہ سے ہے، اعمال کے حوالہ سے یہ آیت مبارکہ نہیں ہے۔ کیوں عقائد کے حوالہ سے ہے، اعمال کے حوالہ سے نہیں ہے؟ کہ اگر اس کو اعمال کے حوالہ سے بھی بنایا جائے نا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کسی کا عمل دوسرے کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، تو پھر ایصال ثواب جو ہے اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ وہ تو مرنے کے بعد جو ورثاء وغیرہ ہیں وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر کی شفاعت تک کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر بندے کے لیے بس اپنی نیکی کام آنی ہے، کسی کی شفاعت تو کام آنی نہیں ہے۔ پھر تو معتزلہ ایک فرقہ ہے اور وہ شفاعت کا منکر ہے، ایصال ثواب کا بھی منکر ہے، اور وہ اس آیت کو پیش کرتا ہے کہ انسان کے لیے صرف اپنی نیکی کام آتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا کسی اور کی شفاعت یہ بھی غلط ہے، اور ایصال ثواب بھی کسی قسم کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ احناف چلو زیادہ چیزوں کے ایصال ثواب کے قائل ہیں، کچھ احباب جو ہے وہ ذرا تھوڑی چیزوں کے ایصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن قائل ضرور ہیں۔ احناف ذرا اس میں وسعت رکھتے ہیں، وہ ذرا زیادہ چیزوں میں ایصال ثواب جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو فاتحہ پڑھنے کے اور اس کے اوپر زور دینے کے میرے احباب قائل ہیں تو وہ بھی ایصال ثواب کچھ نہ کچھ چیزوں کے تو ضرور قائل ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کو اگر اعمال کے لیے لیا جائے نا تو پھر تو ایصال ثواب کا بھی انکار ہوگا، اور شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء اولیاء کی شفاعت کا بھی انکار ہوگا، اور پھر اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی لازم آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، اور کئی دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود طلب کر کے اپنے لیے دعا کروائی ہے۔ تو کسی کا عمل جب دوسرے کے لیے کام ہی نہیں آتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ غلط کرتے رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے جب دوسروں کے کام ہی نہیں آنی تھی تو آپ کیوں کرتے رہے ہیں؟ تو ساری امت بھی دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے تو کیا ساری غلط کرتی ہے؟ تو میرے محترم احباب، یہ عقائد کے متعلق ہے، یہ اعمال کے متعلق نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو صحیح العقیدہ ہے اس کا کوئی قریبی عزیز ہو نا تو وہ اپنے عزیز کے عقیدے کی وجہ سے بخشا نہیں جا سکے گا، خود اپنا عقیدہ درست ہوگا تب بخشش ہوگی۔ غلط عقیدہ ہے، شرک والا عقیدہ ہے تو بے شک نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا باپ آزر جو ہے شرک میں ہے تو وہ بخشا نہیں جا سکتا۔ شرک کا عقیدہ ہے تو نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں وہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہو تو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ ہر ایک کے لیے اپنا جو ہے اپنی نیکی کام آنی ہے،
مراد ہے کہ اس کو اپنے عقائد نے اس کی نجات کا سبب بننا ہے۔ باپ کا نبی ہونا، بیٹے کا نبی ہونا، خامند کا نبی ہونا یہ نہیں بچا سکے گا، قریبی عزیز کا نبی ہونا یا قریبی عزیز کا عقیدہ درست ہونا یہ نہیں بچا سکے گا۔ بچنے کے لیے خود اپنے عقائد جو ہیں وہ درست کرنے پڑیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس حوالہ سے ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اگر ضرور اس کو اعمال کے حوالہ سے بنانا ہی ہے تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی نیکی جو خود کرے تو اسی کو اجر ملے گا۔ تو یہ بھی تو دیکھنا نا کہ نیکی ہے کیا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی تو دیکھنا نا نیکی یہاں پر ہے کیا۔ تو نیکی یہی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب اللہ کا حکم ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا یہی نیکی ہے۔ تو نیکی ہم کریں تو پھر اجر بھی ہمیں ملے گا، اجر کوئی اور تو نہیں لے جائے گا۔ تو اگر اس کو ضرور نیکی کے متعلق، عام نیکی کے متعلق بنانا ہی ہے نا، تو پھر بھی نیکی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس جگہ پر چپ رہنا نیکی ہے، اس جگہ پر جو ہے وہ پڑھنا نیکی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر پڑھنا ہی نیکی نہیں ہوتا، بلکہ کسی جگہ پر چپ رہنا جو ہے وہ بھی نیکی ہو جاتا ہے۔ باقی قرات جو قرآن حکیم کی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ، وہاں پر سارے احباب یہی کہتے ہیں نا کہ وہاں پر مقتدی کا چپ رہنا ہی نیکی ہے، وہاں پر پڑھنے کو کوئی بھی نیکی نہیں کہتا۔ تو پھر یہاں پر بھی مقتدی کا چپ رہنا ہی نیکی ہے، یہاں پر بھی پڑھنا نیکی نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم سے الحمدللہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے اور اس کی تائیدات بھی ایسی موجود ہیں کہ جن میں سے ایک کے پڑھنے اور باقیوں کے چپ ہونے کا تذکرہ ہے۔ فریق مخالف جو بھی آیات پیش کرتا ہے، کسی ایک آیت میں بھی ایک کے پڑھنے اور باقیوں کے پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ان ساری آیتوں کے متعلق میں نے واضح کر دیا کہ ان کا اس مسئلے سے قطعاً کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس لیے فریق مخالف کے پاس گویا کہ قرآن حکیم سے اس حوالہ سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن حکیم سے دلیل موجود ہے اور اس کی شرح جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ مزید انشاءاللہ بات جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے حوالہ سے اگلے درس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔